اور مرزا صاحب جتنا کام میرے خیال میں سارے ملک پوری دنیا کے مل کے نہیں کر سک رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی جو ساری زندگی انجینئرنگ کرتا رہا اسے کیا پتا کہ بھائی یہ حدیث کے قبول یا عدم قبول کا قانون کیا ہے. اور جب علماء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ہمارے آمنے سامنے بٹھاؤ، یوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اب یہ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی اس کو ڈال دیا، اس کو یا تو آپ لگام دیں، نہیں تو اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں. مرزا جیلمی کے حوالے سے، جیسے مرزا قادیانی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، اسی طرح مرزا جیلمی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک ہی رائے کہ یہ بندہ گمراہ ہے. اعتقادی اور عملی حوالے سے 250 سے زیادہ ایسے کلپ ہیں مرزا محمد علی جیلمی کے جن میں اس کی تضاد بیان ہے. اور یہ جس دن ہمارے سامنے مناظرے میں آئے گا یہ ایسا ننگا ہو جائے گا، خدا کی قسم، یہ میمز بنے گے دنیا میں، لوگوں کو پتہ چلے گا مرزا جیلمی شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، مفتی حنیف قریشی کا انجینئر محمد علی مرزا پر رد. جی ناظرین، مکمل ویڈیو آپ لوگ ملاحظہ کریں. بنیادی طور پر مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو امت کا ایک اجماعی منہج اور طریقہ ہے اس سے برگشتہ ہو چکے ہیں اور ہٹ چکے ہیں. بظاہر وہ قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں وہ تاریخ اسلامی کے حوالے سے بھی حوالے لے کر آتے ہیں، لیکن وہ غیر مربوط اور غیر مناسب اور موقع محل سے ہٹ کر ان کے سارے استدلالات اور ان کے دلائل ہوتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ بھائی وہ دلائل بھی دیتے ہیں، وہ حوالے بھی دیتے ہیں، تو دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی اسلام سے برگشتہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ہی کوٹ کیا ہے. معتزلہ جنہوں نے دین سے انحراف کیا وہ بھی بنیادی طور پر قرآن سے استدلال کرتے تھے. خوارج جنہوں نے مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور سب سے پہلے امت کے اندر جنہوں نے تقسیم اعتقادی والے سے شروع کی، تو وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے تھے. ان کا استدلال ان الحکم الا للہ، جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کی، وہ بھی تو قرآن کو سامنے رکھ کر تھی. پھر اس کے بعد جتنے بھی اسلام کے نام پر ہونے والے جو فرقے جو اسلام سے آگے نکلے، ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا استدلال تو قرآن و حدیث ہی ہے. یعنی اپنے طور پر تو حوالے تو وہ تاریخ اسلامی کے دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو منہاج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ امت کا جو اجماعی منہج اور طریقہ ہے اس سے ہٹ کرے. ہماری اس وقت بہت زیادہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. الحاد یہ ہے کہ دین سے آپ نکل جائیں، دین سے آپ تنگ ہو جائیں. تو جو ملحدین ہے، ملحدین کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہمارا بنیادی اسلامی لٹریچر ہے اس سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ بھئی یہ تو ایک انسان کی لکھی ہوئی کتابیں، تو ان کی وجہ سے کسی کو مسلمان کافر کہہ دینا، ان کی وجہ سے جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا، یہ کہاں کی بات ہے. پھر آیات قرآنیہ کے حوالے سے کہ بھئی اس وقت کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ لکھا، یا اور اس طرح سے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے. تو بنیادی طور پر جو علماء ہیں یا جن شخصیات پر ہمارے دین کا ایک بہت بڑا دار و مدار ہے، صحابہ کرام کی عدالت ہے، یا اسی طریقے سے محدثین کرام ہیں اور ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی لکھی ہوئی چیزیں، تو جو ملحدین طبقہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان تمام شخصیات سے عوام کو برگشتہ کرتے ہیں، شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور مرزا صاحب جتنا کام میرے خیال میں سارے ملک پوری دنیا کے مل کے نہیں کر سک رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کا جو جسے کہتے ہیں پرائمری روٹ انہوں نے بالکل ان کو تیار کر کے دے دی ہے، ایک سڑک بنا دی ہے کہ عوام کے ذہنوں میں انہوں نے ہر ہستی کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، احادیث کی کتابوں کے حوالے سے، اور بڑی بڑی جو اکابرین ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دین کے اندر داخل کیا، جن کی وجہ سے ایک اسلام کا تشخص ہزاروں سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، تو انہوں نے بنیادی طور پر ان تمام شخصیات کو ڈیمیج کر دیا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا وہ ملحدین کے لیے انہوں نے راستہ بنا دیا. دیکھیں، آپ کی وساطت سے میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، اور بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے جو دین کے گہرے علوم سے واقف نہیں ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ حدیث کو تو چھوڑیں، آپ قرآن مجید کو لے لیں. تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیات ہیں، بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا. یعنی یہ حکیم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علم میں تھا کہ کتنا عرصہ، جیسے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک دوائی تجویز کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو چینج کر کے دوسری دے دیتا ہے، اور سختی سے منع کرتا ہے کہ 10 دنوں سے زیادہ اس کو نہیں کھائیے گا. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ میرے لیے مفید تھی کہ نہیں تھی، اگر تھی تو پھر چینج کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ کوئی بھی یہ کویسچن نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یار اس کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کتنا عرصہ، کتنا ٹائم، کون سی دوائی ہمارے لیے مفید ہے. تو جو حکیم مطلق ہے وہ ہماری طبیعتوں، انسانی اقدار سے بہتر واقف ہے. اس نے جتنے عرصے کے لیے ایک آرڈر دینا تھا وہ دیا، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آرڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، پہلے حکم کو جو ہے نا اس نے منسوخ کر دیا. اب بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو پہلے ابتدان ان کا حکم اور تھا اور بعد میں ناسخ آیتیں ہیں. جس طرح بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں حکم دیا گیا کہ داؤم وصفق وتوکل اللہ، مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ ذرا صبر کریں، چھوڑیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں، گفتگو کریں، گفت و شنید سے آگے بڑھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ مار رہے ہیں تو خیر برداشت کریں. لیکن جس وقت ریاست مدینہ کو عروج ملا، مضبوطی آئی، تو اس کے بعد سورۃ التوبہ آئی اور اس نے آ کر، اس کی آیات نے آ کر ان ساری بالخصوص آیت جہاد نے آ کر ان ساری آیات کو منسوخ کر دیا. اب ایک آدمی کفار کے حوالے سے اگر وہ لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہے، وہ کہے سورہ آل عمران
آیت فلاں، سورہ جاسیہ آیت فلاں، سورہ بنی اسرائیل آیت فلاں، سورہ فلاں آیت فلاں. یہ دیکھیے میں آپ کو 50 آیتیں دکھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد مت کرو. یہ مولوی کون ہے کہ جو لے کر آ رہے ہیں کہ تلوار پکڑو، بندوق اٹھاؤ اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ یہ حوالے دے گا، کراس چیک کرنے والا تو کرے گا، اس میں تو واقعی وہاں پر آیتیں موجود ہیں، وہ تو کہہ گیا کہ تو مولویوں نے ہمیں ساری زندگی خراب ہمیں بتایا، ہمیں قرآن و سنت سے دور کیا. اچھا تو یہ وہ چیز کہ جو مسجد کا مولوی جو ہے نا ہمیں بتاتا رہا اور ہمیں اصل میں تو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ اتنی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ آیت کا نمبر بھی ہے، سارا بھی ہے، لیکن وہ جو بنیادی معاملہ ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ ان بیچاروں کو کون بتائے؟ یعنی وہ والی مثال ہوگی کہ مت جاؤ نماز کی طرف جی جب نشے میں ہو اس طرح، تو اگلی بات اب نہیں. اسی طرح آیات کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ حدیث کا کسی بک کے اندر موجود ہونا یہ اور ہے، اور اس کا مستدل ہونا، اس سے کسی مسئلے کا اخذ کرنا یہ اور ہے. ہزاروں ایسی روایات ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اجماعی عقیدے کے متصادم ہیں، بعض اوقات ان کے راوی اس قابل نہیں کہ ان سے وہ روایت لی جائے، بعض اوقات اس سے زیادہ مضبوط جو روایت ہے اس کا حکم اور ہے، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پر قرآن و سنت کو ان سے مسائل کے استدلال کے حوالے سے پورے قوانین ہیں، ایک حدیث کا پورا علم ہے، ایک پورا فن ہے. تو ایک آدمی جو ساری زندگی انجینئرنگ کرتا رہو، اسے کیا پتا کہ بھئی یہ حدیث کے قبول یا عدم قبول کا قانون کیا ہے، یا کس جگہ میں نے کس حدیث کو کس کے مقابلے میں چھوڑنا ہے اور کس کو لینا ہے. اب وہ آئے اور کہے جی فلان جگہ یہ حدیث موجود ہے. بھئی حدیث تو موجود ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ عام عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، وہی اپنا گوگل نکالیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کیا مرزا صاحب نے حوالہ ٹھیک دیا ہے کہ نہیں دیا. بھائی ٹھیک دیا ہے، لیکن کیا یہ وہ جو اصول محدثین ہیں، جو حدیث کے قبول یا عدم قبول کے جو اصول ہیں، اس پر یہ روایت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور پھر اب اس کا حل تو یہ ہے کہ بھائی ہم عوام کے سامنے یہ کہیں گے بھائی یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک علمی حوالے سے ہمیشہ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار یہ جو بات ہے اس کا یہ جواب ہے. علماء زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کے ذریعے جواب دیتے ہیں. اب جو لوگ اس کو سننے والے ہیں ان تک علماء کا جواب نہیں پہنچتا، اور جب علماء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو ہمارے آمنے سامنے بٹھاؤ، یوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ وہ جو بات کریں ہم اس کا وہ جواب دیں کہ جو ٹیکنیکلی اس کو چیز کا جواب بنتا ہے. تو اس طرح وہ حضرت صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں کسی بھی میدان مناظرہ میں. وہ کہتے ہیں نہیں تم ٹی وی پہ آ جاؤ اور یہ تم جو ہے نا وہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ جو ہے نا کھیلو. تو ان کا وہ چیز ٹھیک چل رہی ہے، یعنی ان کا دھندا چل رہا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا جو لسنر ہے وہ ہماری بات نہ سنے. مثلا آج اگر کوئی ایک عالم دین، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء ان چیزوں سے وہ الگ رہے ہیں، وہ اپنے مسجد مدارس اور اس طرح سے لوگوں کو عوام میں نکل کر لوگوں کو جناب وہ دین سکھاتے ہیں. مثلا ہم لوگ جاتے ہیں، روز ہمارے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، 8 10 10 20 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی، اس کو ڈال دیا. ان کے وہ میدان ہے، ہمارا یہ میدان ہے. اب جو ان کے لسنرز ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں نہیں سنیں گے، جو ہمارا لوگ ہیں تو ان تک وہ حقائق وہ چیزیں نہیں. تو اس وجہ سے ہم بارہا یہ مطالبہ کرتے رہے اپنے آپ جیسے اینکر سے بھی، باقی لوگوں سے بھی، میڈیا سے بھی، انتظامیہ سے بھی، کہ بھائی یا تو اس آدمی کی یہ جو غلط چیزیں ہیں جو امت سے ہٹ کر یہ فتنے کا باعث بن رہی ہیں اور صراحتاً فرقہ واریت یہ بندہ پھیلا رہا ہے، اس کو یا تو آپ لگام دیں، نہیں تو اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں. اچھا وہاں بھی وہ صاحب اپنی مرضی کے میچ کھیلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مفتی برمان کو بلاؤ، کبھی کہتے ہیں تقی عثمانی کو بٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے سعد رضوی سے مناظرہ کروں گا، کبھی کہتے ہیں مصباح سے. حنیف قریشی نہیں مجھے نہیں قبول، اچھا وہ راشد رضوی نہیں مجھے نہیں قبول، وہ دوسرا زید عمر مجھے نہیں قبول. یار یہ کیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہیں آپ سے خوفزدہ تو نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستے سے ہٹا دیں گے، ان کے فالوورز اتنے جذباتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر حملہ کر دیں، کیا ہو جائے؟ نہیں دیکھیں ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم گنوں سمیت ان کے جائیں گے یا وہ ہمارے ایسے ہمارے پاس آ جائیں یا کسی ایسی جگہ آئیں کہ جہاں ان کے اوپر حملہ کوئی کرے. ہمارے اوپر اگر ان کو ہے کہ ہم ان پہ خود کش حملہ کریں گے تو وہاں جو ہر ہفتے ان کے پاس 100 200 بندہ جمع ہوتا ہے تو ان سے وہ کیوں ہراساں نہیں ہیں؟ ان میں کئی نئے لوگ بھی تو جاتے ہیں. تو وہ یہی کہیں جی کہ ہماری سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، ہم تلاشی لیتے ہیں، تو ہمیں بھی یار وہ لے آئیں، ہم سے بھی تلاشی وغیرہ لے لیں. اب ہم ایسے تو اٹھ کے وہ ہم سے زیادہ ہٹے کٹے ہیں اس طرح تو ہم ان کا گلا پکڑیں گے نہیں. اور باقی ویسے بھی ہمارا یہ ویژن ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کو جس سے ہمارا علمی اختلاف ہو تو ہم اس کو جناب راستے سے ہٹا دیں یا اس پہ ہم خود کش حملے کروائیں یا اس کی میرا یہ ویژن بالکل نہیں ہے. بلکہ اہل سنت کا کوئی بھی عالم کسی بھی مکتب فکر کا میں سمجھتا ہوں وہ اس چیز کا کوئی عالم دین ہوگا وہ ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھے گا کہ آپ اٹھیں اور کسی کو بندوق سے جناب راستے سے ہٹائیں. ہاں اگر کوئی آدمی وہ ارتکاب کرتا ہے توہین کا اہل بیت کی یا صحابہ کی یا نبیوں کی تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ایسے بندے کو قانون کے کٹہرے میں لائے. مفتی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ علماء کو ان پر اعتراضات ہیں، تو ہمیں سارے علماء کسی ایک پلیٹ فارم پر نظر تو نہیں آئے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ بھائی یہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے یہ دین میں اختلاف پھیلا رہا ہے، غلط کر رہا ہے. ہمیں سارے کہیں اکٹھے نظر نہیں آئے، کہیں آپ کی آواز ہوگی، کہیں اور آواز ہوگی، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ دیکھیں مرزا جیلمی کے حوالے سے جیسے مرزا قادیانی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، اسی طرح مرزا جیلمی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک ہی رائے کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور یہ بالکل دین کے اندر ایک غلط چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا طریقہ اجماع مسلمین کے طریقے سے ہٹ کرے سوائے روافظ کے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قادیانی اور روافظ جو ہیں ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے سپورٹر ہیں، اس کو سپورٹ کریں گے. یہ پیچھے قانونی والے سے کچھ لوگوں نے اس کے درخواستیں وغیرہ دیں کہ اس کے یہ عبارات جو ہیں اس کی جو گفتگو ہے یہ دل آزاری کا باعث ہے، تو اس کی سپورٹ روافظ نے کی، سارے عام لوگوں نے دیکھا.
تو ظاہر ہے جو جس کا سپورٹر ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے کہ یار یہ اگر یہ بندہ پکڑا گیا تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. جو بات آپ نے فرمائی وہ تو قانون ملک میں موجود ہے, وہ تو نہ پرچار ہو سکتا ہے نہ وہ تو بالکل دین سے خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کے بارے میں تو کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی کوئی پہلے دن مرزا قادیانی پکڑا نہیں گیا تھا, یہ پہلے دن ہی اس کے لیے سارا معاملہ نہیں ہو گیا تھا, اس کے پیچھے ایک پوری اسٹرگل ہے, ایک پورا ایک وقت لگا ہے اور اس کے بعد اس کو ایکسپوز کیا گیا اور اس کی چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہوئیں. اس وقت بھی چونکہ اس کا زیادہ تر مٹیریل ہے ویڈیوز کے اندر, ایک بک مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ چیز تھی, آسان تھی کہ وہ اس کی ایک کتابیں تھیں, مثلا ایک کتاب میرے پاس ہے اس میں جو قابل اعتراض چیزیں میں اس کو نشان لگا کر رکھ دوں گا, آپ آئیں گے آپ کو کھول کے دکھا دوں گا, دوسرا آئے گا دوسرے کو دکھا دوں. اس کی زیادہ تر چیزیں ویڈیوز کے اندر ہیں. اب وہ تو زیادہ بڑا ثبوت ہے کہ خود کہہ رہا ہے کتاب میں, تو اس کا نہیں میں عرض کروں نا, ہزاروں ویڈیوز ہیں. اب ہزاروں ویڈیوز میں وہ تمام چیزیں ایک جگہ, مثلا مختلف بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میرے نے نہیں سنی, آپ نے سنی ہے, آپ کے پاس تو وہ چیز موجود ہے کہ یار اس نے یہ گمراہ کی ہے. اب ہزاروں گھنٹے ہیں اس کی ویڈیوز, اب میں یا آپ سننے پہ بیٹھیں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک کتاب جب ہوتی ہے جو کسی بندے کی, وہ بندہ آرام کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر وہ پوری کتاب لی, اس میں سے جو غلطیاں ان کو ہائی لائٹ کر دی ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کے حوالے سے بہت سارے چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں کہ کچھ علماء تو کہتے ہیں گمراہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ اس کی باتیں ہی نہیں سنتے ہیں. لیکن اب جو اس کی گمراہیاں عوام کے اندر اس قدر ہیں کہ یہ عوام کو جو ہے نا دین سے برگشتہ کر رہی ہیں, اب علماء اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک طرف تو ریاست کا ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی بلاسفمی کے جو لا ہیں کہ آپ کسی بھی سیکٹ کی دل آزاری نہیں کر سکتے, یعنی آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں جس سے اس کے ماننے والوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑے یا وہ آپس میں جو ہے نا وہ دستوں گریبان ہو. جبکہ یہ شخص صبح و شام سر عام ایسی متفقہ شخصیات کے جن کے حوالے سے کروڑوں لوگوں کی آپس میں محبتیں ہیں, کروڑوں لوگ جن کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کے لیے یہ بد کلامی بد زبانی ان کی تکفیر تک اس بندے نے کی ہوئی ہے. اب کیا حل ہے؟ یعنی ہم تو بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, آپ جیسے اس طرح پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالے. آپ کی طرف سے درخواستیں گئی ہیں اس طرح؟ جی بھائی آگے سن ہی نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ کسی کا یہ کہا جاتا ہے جی کہ کسی کا یہ لاڈل ہے. تو اب پھر جو اس طرح کے لاڈلے ہوتے ہیں پھر اس کا کیا ہے مطلب؟ مجھے بتائیں, ہم جیسے لوگ تو تھا کار کر صبر کریں گے. ایک جذباتی آدمی جس کی ایک آئیڈیل شخصیت کو, جن سے مثلا حضور غوث سے پاک ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں, بڑی بڑی اور شخصیات ہیں جن کے لیے یہ بد کلامی اور بد زبانی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ آپ نے خود سنے؟ جی میرے پاس کیا آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا, آپ چلا دیجیے گا کہ جس طرح کی یہ لینگویج, جس طرح رف روٹ لینگویج یہ استعمال کر رہا ہے, تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ آپ کسی کے استاد کے لیے بھی نہیں بول سکتے. میں تو کبھی بزرگان دین کے حوالے سے ایک سوال نہیں پیدا ہوتا وہ چیز میں کبھی وہ چلاؤں, لیکن ظاہر ہے کہ جواب دینے کے لیے تو سننا ضروری ہے. جی میں کس قسم کی گفتگو انہوں نے کی؟ جی دیکھیں آپ, وہ ایسے الفاظ کہ جس میں ان کی سیدھی سیدھی تکفیر کی گئی ہے, یعنی دہرانا بھی مشکل ہے. دہرانا بھی مشکل ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ولایت, جن کی عظمت, جن کی علمی کام, اس پر پوری امت مسلمہ سوائے روافظ کے, یہ میں سوائے قادیانیوں کے اور روافظ کے, کیونکہ رافضیوں کو سب سے زیادہ تکلیف شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ان کا بغداد کے اندر خوب جو ہے نا ان کا ٹینٹوا دبایا تھا, تو جس کی وجہ سے وہ تو ظاہر نہیں ہے, لیکن اوورآل پوری جو ہماری جتنے بھی یہ جو مکاتب فکر ہیں وہ سب کے نزدیک عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ایک قابل عزت شخصیت ہیں, اور اس کی ان کے خلاف جناب رف لینگویج. اب اس طرح سے جب جذباتی لوگ آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں نا, کہ قانون بھی اپنا کام نہ کرے, یہ کسی لائن میں خاموش بھی نہ ہوتا ہو, تو پھر اس کا کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جب گئے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے جی فلاں بندہ آ جائے, فلاں بندہ آ جائے, تو آپ اس طرح چلے جاتے جس طرح کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جی, میں آپ سے مناظرہ یا مباحثہ کرنے آ رہا ہوں, اور آپ مجھے بلکہ سنیں, آپ میرے پاس آ رہے ہیں کہ جی میں کسی ایک ٹاپک پر مفتی صاحب سے مقابلہ مباحثہ یا مناظرہ کریں. میں آپ سے پہلے تو کہتا ہوں آپ آ ہی نہیں سکتے. جب آپ میرے دروازے پہ آ کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ آ جائیں, لیکن کیمرے اندر نہیں لے کے آنے. تو اب آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کہیں گے کہ یار جب میں کیمرہ ہی نہیں لے کے جاؤں گا تو میں جس طرح مرضی ایڈٹ کر لیں, جو بات ہے اس کو اور طرح سے چلا لیں. یعنی جو چیزیں میرے جانے پر پوری دنیا نے لائیو دیکھی, ان کو اس بندے نے جھوٹ بول کے کہہ دیا جی کہ یوں بھی نہیں ہوا, یوں بھی نہیں ہوا. ہم ہمارے اگر اندر جاتے کیمرے نہ ہوتے تو اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے, اب وہاں ہم لوگ گئے ساری دنیا کے سامنے. اس نے کہا تھا پہلے کہ بھائی جو بندہ کوئی بھی آدمی اتوار والے دن 9 سے پہلے آئے, ہم نے ساری قوم کو جا کر دکھایا بھائی یہ دیکھو 8:30 بجے 8:45 بجے ہم یہ اکیڈمی کے اندر آ گئے, باہر آ گئے, ہم اندر جانا چاہتے ہیں. ہم جیسے کہ سب سے پہلے تو پولیس نے اٹیک کیا جی ہمارے کیمرے, ہمارے موبائل. اس نے کہا نہیں کسی نے نہیں چھینے. ہم نے ثبوت پیش کیا یار یہ دیکھو یہ پولیس چھین رہی ہے, یہ کیمرہ توڑ رہی ہے, یہ موبائل چھین رہی ہے. اچھا اس کے بعد جب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اندر آنا چاہتے ہیں, کہا جی آپ نہیں جا سکتے. پولیس نے آگے ٹھیک ٹھاک وہاں مزاحمت کی. پھر ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ مرزا صاحب کا ایک بندہ آیا جی کہ آپ آ جائیں, لیکن مرزا صاحب ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو اپنے سیشن کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے جی ہم باہر ویٹ کرتے ہیں, آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں. اور جب ادھر سے فارغ ہوئے انہوں نے کہا تھا جی کہ 12-1 بجے وہ فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا جی آپ جائیں, کو کہ ہم آنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم کسی کی پراپرٹی میں خود زبردستی تو نہیں گھس سکتے, تو وہ ہم گئے کہ بھائی اجازت دیں ہم اندر آئیں گے, اور آپ جو ہمارے تلاشی لینا چاہتے ہیں
بھائی پولیس کڑی ہے اس کریں سوائے کیمروں کے آپ یا کتابوں کے آپ ہمارے ساتھ اسلحہ تو ہے ہی نہیں ہے, آپ اندر ویسے جائیں گے. میرے جیسا بندہ کوئی کال نہیں, اور میں نے عوامی کال دی کہ کوئی بندہ وہاں پر نہیں آئے گا. یہ تو بعد میں جب ان لائیو وغیرہ چلا تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے. تو اب ہم لوگ وہاں کھڑے رہے, بعد میں ڈی ایس پی صاحب نے آ کر کہا جی کہ وہ کہتے ہیں جی میں کوئی مناظرہ نہیں کرتا, تو ہم پھر واپس آ گئے. تو ہم تو دیکھیں آج بھی آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بھی مرزا صاحب کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ فتنہ ختم کریں. اور میں آپ کے ایک وساطت سے عرض کروں کہ یہ کچھ چیزیں تو میرے پاس یہ موبائل میں بھی چیزیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ان کا مواد ہے اعتقادی اور عملی والے سے 250 سے زیادہ ایسے کلپ ہیں مرزا محمد علی جیلمی کے کہ جن میں اس کی تضاد بیانیاں ہیں. اور یہ جس دن ہمارے سامنے مناظرے میں آئے گا یہ ایسا ننگا ہو جائے گا, خدا کی قسم, یہ میمز بنیں گے دنیا میں, لوگوں کو پتہ چلے گا مرزا جیلمی شے کیا ہے. اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں سر جی, میں کہتا ہوں یہ چس نہ آئی قوم کو تو مزہ آ جائے گا. میں کہتا ہوں ہمارا گریبان پکڑ لیں اگر چس نہ آئے. آپ نے ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کبھی فون پر گفتگو ہوتی تھی. میں ہمیشہ پازیٹیو سوچنے والا آدمی ہوں, واللہ میں پازیٹیو آدمی ہوں. میری ان کی چیزیں میں آج سے زیادہ تو میں نے ان کو سنا بھی نہیں تھا شروع میں, کہ جو کوئی کسی نے کلپ بھیج دیا اچھی گفتگو تھی, میں کہتا یار شکر ہے کوئی بندہ بول رہا ہے دین کے والے سے, ینگسٹرز کو قائل کر رہے, اچھی بات ہے. اچھا کبھی جو ہے نا وہ ان کی کمزوریاں آتی ہیں عبارت کی, یا جو ہمارے بنیادی جو اصول ہیں حدیث کے, یہ چیزیں تو ہم تھوڑے سے اگنور کر جاتے ہیں, یار یہ کون سا عالم آدمی ہے, چلو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تو لگا رہے. لیکن جس وقت ان کی بہت ساری چیزوں پہ میں خود ان سے ہماری بات چیت بھی ہوتی تھی فون پہ کہ یار یہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں بات کی ہے, یہ آپ کی جو آپ نے یہ اصول پیش کیے یہ درست نہیں ہے. تو لیکن میرا یہ اس وقت میں سوچ رہا تھا, میری یہ خوش گمانی تھی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک معاملہ. لیکن جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ بندہ نفس کا پجاری ہے اور کسی جسے کہتے ہیں نا خاص ایجنڈے پہ, اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں ہے یہ ٹھیک ہونے والا بندہ نہیں ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, ایک ہے کہ آپ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہیں, آپ کو بار بار ایک چیز کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے باوجود پھر اس باطل نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں یہ گلاس ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں اچھا پھر یہ شراب پی رہے ہو, تو آپ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب آپ پی کے چیک کر لیں یہ تو پانی ہے. اچھا آپ نے پی لیا, اور پھر کیسا کون سی برانڈ ہے, تو آپ کو کہیں یار کیسا آدمی ہے, میں نے اس کو بتایا کہ یہ چیک کر لو یہ پانی ہے. تو اسی طرح مرزا محمد علی جیلمی کو جو صوفیاء کرام جن کو سامنے رکھ کر یہ بندہ ساری امت کی تکفیر کر رہا ہے, یا دیگر جو چیزیں, اس کو 20 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ تو میں نے خود اس بندے کو بیان کیا, پھر ہمارے پوڈ کاسٹوں کے ذریعے تقاریر کے ذریعے کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ ہر مہینے کے بعد ہر 20ویں دن کے بعد نئے سرے سے آ کر پھر کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ان کا یہ عقیدہ ان کا یہ عقیدہ. یار خدا کا خوف کرو. خیر جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, یا طریقہ واردات آپ کہہ لیں جو بھی, کہتے ہیں محدثین کی باتیں چھوڑ دو, تم اپنے علماء کی باتیں چھوڑ دو, صرف حدیث کا حوالہ جو حدیث کی کتب میں سے وہ لے کر آ کر مقابلہ کرو. تو کیا آپ کے پاس وہیں سے حدیث کی قرآن کی باتوں سے ہی ان کا جواب موجود ہے؟ کیونکہ وہ یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ حدیث اور قرآن سے ہے, بس اس کے بعد چھوڑ دو, اس کے بعد مجھے کسی کا حوالہ نہ دینا, کسی کا جواز نہ دینا. جبکہ اس کے بعد بہت کام ہوا, ہمارے علماء نے بھی اور بزرگان دین نے اس کے بعد بہت کام کیا, لیکن وہ سارے کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس وہاں تک رہ کر میری دلیل کا جواب. دیکھیں اسامہ بھائی, بنیادی طور پر ہماری اصل جو دین کی اساس ہے وہ قرآن و سنت ہے, قرآن و حدیث ہے. ٹھیک, کسی بھی بزرگ نے کسی بھی عالم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. انہوں نے جو کچھ آگے کیا ہے, کہ کتابیں لکھی ہیں, تحقیق کی ہے, وہ قرآن و سنت ہی کی تشریح و توضیح کے لیے انہوں نے وہ سارا کام کیا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امت میں کچھ علماء یا فقہاء یا ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور انہوں نے کچھ کر دیا. یعنی جتنے بھی ہمارا لٹریچر ہے اس میں اگر علماء نے کچھ کی چیزیں اجتہادی معاملات کیے ہیں تو ان کی اصل ان کے پاس کیا ہے, قرآن و حدیث ہے. کسی نے کس روایت کو لیا, کسی نے کس کو, لیکن اس کے پاس اس کے روایت کے لینے کے لیے اس کے پاس دلائل ہے. وہ اپنے دلائل کی بنیاد پر وہ اپنا ایک موقف اس نے پیش کیا, اور یہ تو ہر ایک محقق آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنی تحقیق علمی والے سے وہ لوگ عوام کے سامنے رکھے. وہ تو قیامت تک جاری رہے گی. میں یہ بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ اپنے سننے والوں کو آگاہ کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن و سنت کے صراحت سے جو محکم آیات یا محکم واضح طور پر جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں, جن کو عقیدہ آپ کہتے ہیں, یا جو ضروریات دین کی چیزیں ہیں, ان میں کسی کا کوئی اجتہاد نہیں ہوتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں, ہم 5 نمازیں مانتے ہیں, ہم روزوں کو مانتے ہیں, ہم قبر قیامت حشر کو مانتے ہیں. تو یہ کسی بابے کی وجہ سے نہیں, کسی امام کی وجہ سے نہیں, یہ قرآن و حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں. تو اگر ہمارے ائمہ نے جو ہماری تشریح اور توضیح کی ہے احادیث کی, تو ہم صرف اس توضیح اور تشریح کی حد تک ہم ان کی فالوئنگ کرتے ہیں, باقی تو ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے. تو اب یہ جو کہتے ہیں جی کہ وہ یہ حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے, حدیث کی کتاب میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہر کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ, جیسے قرآن کی جب ساری آیتیں ہمارا مستدل نہیں ہے, تو ساری حدیثیں جو کسی بخاری کے اندر مثلاً روایتیں 4,500 روایتیں رپیٹ کو چھوڑ کے, تو کیا 4,500 کی 4,500 روایتیں ساری ہمارا مستدل ہیں
یہ خود مرزا صاحب اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ 4.5 کی 4.5 روایتوں پر عمل کر سکتے ہیں, ان کا بھی یہی ہے کہ نہیں کر سکتے. یعنی کسی بھی سیاستہ میں یا دیگر جو حدیث کی کتابیں, کسی بھی کتاب کے اندر جو 100% لکھی ہوئی روایتیں ہیں ان پر نہ عمل ہو سکتا ہے اور ان سے استدلال ہو سکتا ہے. ان روایات سے استدلال کے لیے یہ عوام کو تو ہم چیزیں نہیں بتاتے ہیں, یہ ایک علم کی بات ہے, یہ پورے فنون ہے. جیسے ایک سائنسدان ہے تو وہ کسی بھی ایجاد تک پہنچنے کے لیے وہ کتنے تجربے کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تجربے کرتے ہیں. بہت ساری دفعہ ان کا تجربہ رانگ چلا جاتا ہے, بہت ساری دفعہ ان کو نقصان ہوتا ہے, بہت ساری دفعہ ان کے عجیب و غریب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کیا وہ جو ساری چیزیں ان کو نقصان ہوئی ہوئی ہیں وہ سارا, کیا وہ سائنسدان وہ سارا کچھ عوام کے سامنے رکھتے ہیں, یا عوام کا یہ ہے کہ بھائی عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس چیز کے ایجاد تک پہنچنے تک سائنسدان کس کس جگہ کیا کیا کرتے رہے؟ نہیں نا, وہ تو کہتے ہیں بھائی جب ایک سائنسدان نے یہ چیز دی بس چیز دے دو, باقی اس میں پہنچنے تک جتنا جو کچھ معاملہ ہو اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. اسی طرح سے کہ یہ جو علمی معاملات ہیں یہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے, علماء اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں, پھر جا کر اس کے اوپر اجماع یا اس کے اوپر جمہور کی رائے قائم ہوتی ہے. اب وہ درمیان میں کسی نے اختلاف کیا, کسی نے کیا بات کی, کسی نے کی, وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کا اور ہمارا صرف اتنا ہے کہ یہ مسئلے میں کیا حکم ہے, اس میں کس نے اختلاف کیا, کس نے کیا کیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ علمی چیزیں. تو اب عوام کو تو ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مسئلہ ایک ہے تو اب ہم کہیں کہ اس میں فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اور 70,000 لوگوں کے نام گنوائے اور اس میں یہ, وہ تو عوام کنفیوز ہو جائے گی, وہ کہے گی اچھا ایک مسئلے میں 70,000 والا ہے, ارے بھائی یہ دین اپنے پاس رکھو. لہٰذا ہم صرف ان کو بتاتے ہیں بیٹا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. ہمارا ان سے یہ, ان کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کس امام نے کس کتاب میں کیا لکھا. اب مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ جو رانگ پریکٹس ہوئی ہے نا, وہ بھی لکھی تو کتابوں میں موجود ہے, وہ صفوں میں تو موجود ہے, وہ عوام کے سامنے پیش کر کے کہہ رہے ہیں دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ مولوی آپ کو دین کی باتیں نہیں بتاتے, یہ مولویوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے دین. حالانکہ بھائی وہ اس سے متعلق ہے ہی نہیں ہے کہ جو عوام کی ضرورت ہے جس کو ہمارا بیان کرنا ضروری ہو.